ہمایوں سعید، ندیم بیگ اور خلیل الرحمان قمر کا ایک اور چھکا۔ لندن نہیں جاؤں گا رنگین اردو ڈیجیٹل تاریخ نمائش 8 جولائی سے ملکی اور 7 جولائی سے غیر ملکی سینما گھروں میں عید الاضحیٰ 2022 کا بلاک بسٹر تحفہ۔ پیشکش ہے 6 سگما پلس ایس آئی فلمز اور ریلیز ہے ARY فلمز۔ فلم ساز ہیں ہمایوں سعید، جرجیت سیجا، شہزاد نصیب، سید فلک۔ ہدایت کار ہیں ندیم بیگ۔ کہانی، مکالمے اور منظرنامہ ہے خلیل الرحمان قمر کا۔ موسیقی ہے شانی ارشد، ساز سلطان اور عدنان ڈھول۔ نغمات ہیں بٹ برادرز اور خلیل الرحمان قمر۔ صداکار ہیں جسٹن بیبیز، بٹ برادرز، میشا شفیع، شانی ارشد، عدنان ڈھول اور ریشم فیض بھٹا وغیرہ۔ رقص ہیں راجیو سوری انڈیا سے۔ تدوین کار ہیں تدوین اور سدہ بندی ہے رضوان AQ شارپ امیج سے، اور عکاسی ہے کیلوین کوئے کان کیلسکان برٹش ترک اور ارمان حسین لندن سے۔ سدہ بندی اروند جے کمار اور سورج برویا انڈیا سے۔ میک اپ لتا پھاٹک کا ہے، یہ بھی انڈیا سے ہیں۔ ستارے ہیں ہمایوں سعید، مہوش حیات، سہیل احمد، کبرا خان، واسع چودھری، صبا فیصل، صبا پرویز، گوہر رشید، سلمان شاہد، خالد بٹ، آصف رضا میر، سیفی حسن، شانی ارشد، عفت عمر، منیشا نگر، راتھن شوکت اور رفحان شوکت انڈیا سے۔ ایو یاسمین، وقاص دانش اور شاہان چودھری برطانیہ سے۔ لفظ پرستار سنتے ہی سب سے پہلے شوبز کے فنکاروں کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ یوں تو فنکاروں کے پرستاریت کا یہ سلسلہ پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن وحید مراد کے پرستاروں نے ان کے نام سے باقاعدہ فین کلب بنا کر ایک نئی ریت قائم کی جو آج تک قائم ہے، اور پرستاریت کا یہ سلسلہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں بھی بالکل اسی طرح موجود ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ چیز جو دیکھنے میں آئی وہ 90 کی دہائی کے سپر اسٹارز کی مقبولیت ہے، یعنی ہالی ووڈ یعنی انڈیا میں 90 کی دہائی کے سپر اسٹارز عامر خان، شاہ رخ خان اور سلمان خان وغیرہ کا وہاں متعدد نئے ہیروز کے آ جانے کے باوجود بھی آج بھی راج قائم ہے۔ یہی صورتحال ہالی ووڈ میں بھی ہے، وہاں بھی 90 کی دہائی کے ہیروز کی اس قدر مقبولیت قائم ہے کہ درجنوں نئے ہیروز کی آمد کے باوجود وہاں کے فلم میکرز 90 کی دہائی کے ہیروز کو لے کر ان کی فلموں کے سیکوئل بنا کر ڈالرز کما رہے ہیں، جس کی زندہ مثال حالیہ ریلیز فلم جوراسک پارک اور تھور ہیں، جن کے موجودہ پارٹس میں 90 کی دہائی کے تمام فنکاروں کو ایک ساتھ کاسٹ کیا گیا ہے۔ اور بالکل یہی صورتحال پاکستان میں بھی ہے، جہاں آج بھی شان محمد رانا، بابر علی اور ہمایوں سعید کا طوطی بول رہا ہے، اور پوری دنیا میں ان کے پرستار موجود ہیں۔ فین فالوئنگ یعنی پرستاروں کی تعداد میں اس وقت لالی ووڈ کے بے تاج بادشاہ شان کو بھی ہمایوں سعید بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اس فلم میں متعدد جھول اور جم پائے جاتے ہیں، جس کا ذکر ہم اس فلم کے شعبوں میں کریں گے، لیکن وہ جو ایک ضرب المثل ہے کہ دلہن وہی جو پیامن بھائے، اور تو یہ فلم ساری دنیا میں فلم بیروں کے من کو بھا چکی ہے، تو پھر کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ اس فلم کی ریکارڈ ساز کامیابی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر فلم بیروں کے نفس پر ہاتھ رکھ کر بنائی جائے تو وہ فلم ضرور کامیابی حاصل کرتی ہے۔ اس فلم کی کاسٹ ویلیو، اسکرپٹ رائٹنگ میں خلیل الرحمان قمر کا نام شامل ہے۔ ماحول کے مطابق فنکاروں کا پنجابی طرز کا لب و لہجہ اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے لحاظ سے تکنیکی سٹاف، یہ سب فلم بینوں کی نبض ہی ہیں، جس کی بدولت اس فلم نے ریلیز کے بعد ملکی اور غیر ملکی سینما گھروں میں فقید المثال کامیابی حاصل کی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس وقت پاکستان مہنگائی کے لحاظ سے تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے اور پورا ملک بارشوں، طوفان اور سیلاب کی زد میں ہے، اور تو اور کرونا کی وجہ سے جہاں 70 عدد سینما گھر بھی بند ہو گئے ہوں، وہاں اس فلم کا عید فیسٹیول کا ویک 12 کروڑ کا کلوز ہو، تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمایوں سعید اور مہوش حیات دور حاضر کے سب سے بڑے سپر اسٹارز ہیں۔ چلتے ہیں اس فلم کی کہانی کی طرف، تو کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ سارہ ٹوانا، صبا پرویز ایک نوجوان منصور جامی رفحان شوکت سے پسند کی شادی کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے سارہ کا بھائی پیر حق نواز آصف رضا میر منصور کو قتل کر دیتا ہے اور سارہ کو نہر میں دھکا دے دیتا ہے، اور ہر طرف یہی بات مشہور کر دی جاتی ہے کہ منصور کا قتل کسی نے کر دیا ہے اور سارہ نے اس کے غم میں خودکشی کر لی ہے، لیکن سارہ کسی طرح سے بچ جاتی ہے، اور 20 برس بعد سارہ کی بیٹی زارا مہوش حیات لندن سے بھاولپور آتی ہے اور حویلی دیکھنے کے بہانے اس گھر میں داخل ہو کر اپنے بڑے ماموں چودھری کفیل کے بیٹے چودھری جمیل قمر ہمایوں سعید کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا لیتی ہے، جبکہ جمیل کے گھر والے اس کی منگنی اس کی کزن آرزو کبرا خان سے طے کرنا چاہتے ہیں، اور آرزو بھی جمیل کو دل و جان سے چاہتی ہے، لیکن جمیل کا دل زارا میں اٹک جاتا ہے۔ ادھر ایک دن زارا اپنے پیر حق نواز کے آستانے پر جاتی ہے اور اسے اپنی اصل حقیقت بتا کر اسے انتقام لینے کی دھمکی دیتی ہے، اور اس کو یہ بھی باور کرا دیتی ہے کہ وہ برطانوی شہری ہے، اس لیے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور خود لندن چلی جاتی ہے، جس کے بعد چودھری جمیل کے گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ اب وہ زارا کے
پیچھے لندن جانے کی ٹھانے گا، لہٰذا اس سے حلف لیتے ہیں کہ وہ لندن نہیں جائے گا۔ جمیل حلف اٹھا لیتا ہے، لیکن اگلے ہی دن حلف توڑ کر اپنے دوست بھٹی گوہر رشید کے ساتھ لندن چلا آتا ہے، جہاں وہ بہت جلد سارہ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ سارہ اسے نظر انداز کرتی ہے اور اپنے دوست ہیری کے پاس جا کر اسے شادی کی پیشکش کرتی ہے۔ ہیری یہ سن کر حیران تو ہوتا ہے، لیکن شادی کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں سن کر زارا کی ماں سارہ ہکا بکا رہ جاتی ہے، لیکن جب بیٹی یہ تانا دیتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے آ کر کمزور ہو جائیں گی، اور جب سے وہ جمیل آپ سے ملا ہے آپ کے دل میں بھتیجے کی محبت جاگ رہی ہے، تو یہ سن کر سارہ اسے دو ٹوک کہہ دیتی ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عین شادی کے وقت جمیل پہنچ کر زارا سے کہتا ہے کہ وہ اپنے دل کی آواز سن کر کہے کہ کیا واقعی وہ ہیری سے محبت کرتی ہے، تو یہ سن کر سارہ چپ ہو جاتی ہے اور شادی کینسل ہو جاتی ہے۔ ادھر جمیل کے پیچھے اس کے ماں باپ لندن چلے آتے ہیں۔ چودھری کفیل سارہ سے معافی مانگ کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن وہ معاف نہیں کرتی۔ چودھری کفیل اسے پاکستان لے آتا ہے اور ساری حقیقت اپنے باپ اور سارے گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ منصور جامی کا قتل حق نواز نے کیا تھا اور سارہ نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اسے دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ پولیس حق نواز کو گرفتار کر لیتی ہے اور زارا اپنا ہاتھ جمیل کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ کہانی، مکالمے اور منظرنامے کی جانب آتے ہیں تو جناب کہانی برسا برس کی دہرائی ہوئی اور بہت ہی پرانی ہے، جسے خلیل الرحمن قمر نے نیا انداز دینے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں بہت زیادہ کامیاب نہیں رہے۔ کہانی میں بہت بڑے بڑے جھول اور جم پائے جاتے ہیں۔ مثلاً سارہ یعنی صبا پرویز لندن کیسے پہنچی، یہ جب اچنبھا فلم کے اختتام تک موجود رہا۔ منصور جامی کون تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ بالکل نہیں بتایا گیا، حالانکہ اس کے قتل کے بعد خاندانی دشمنی کا بھڑک جانا ایک لازمی امر تھا، لیکن اس سلسلے میں کوئی آگے پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہمایوں سعید سارہ کو لندن کی سڑکوں پر ڈھونڈتا رہتا ہے، حالانکہ وہ اس گیسٹ ہاؤس سے اس کا موبائل نمبر اور ایڈریس بھی لے سکتا تھا جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک ملک سے دوسرے ملک آتے جاتے اگر کوئی مکالمے نہیں بھی لکھے گئے تھے تو کم از کم منظرنامے کی روایت کے مطابق، پاکستانی اور انڈین فلموں کے منظرنامے کے مطابق برٹش ایئر لائن یا PIA کی جہازوں کو اڑتے ہوئے دکھایا جا سکتا تھا، کیونکہ موجودہ منظرنامے میں کب کون سا فنکار اور کون سا کردار کہاں پہنچ جاتا ہے یہ فوراً سمجھ میں نہیں آتا۔ آصف رضا میر کے آستانے کا منظرنامہ بے حد کمزور رہا، جہاں ہر منظرنامے میں سوائے سیف حسن کے اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کبرا خان سے ہمایوں کے عشق کی مناسبت سے مزید مکالمے اور مناظر ڈالنے چاہیے تھے، خاص طور پر جب ہمایوں لندن جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں کبرا خان کو اس پر نظر رکھتے ہوئے اور افسردہ ہوتے ہوئے دکھایا جا سکتا تھا، بلکہ اس سچویشن کے پر جو ہے گانا بھی ڈالا جا سکتا تھا۔ ہیری یعنی واسع چودھری مسلمان تھا یا کرسچن، اس کی بھی نہ تو وضاحت کی گئی اور نہ ہی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ دکھایا گیا۔ اگر وہ نام کی مناسبت سے کرسچن تھا تو نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو کیوں رکھا گیا؟ شادی کی تقریب میں جو مہمان بیٹھے ہوئے دکھائے گئے وہ بالکل ہماری روایتی جھول جم سے آراستہ فلموں کے والے انداز میں دکھائے گئے، جیسے ان کو اس شادی کی تقریب میں سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا اور انہیں زبردستی پکڑ کے بٹھایا گیا ہو۔ بہت سے مناظر میں مکالمے خلیل الرحمن قمر کے شان ہیں تو بہت سی جگہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مکالمے انہوں نے لکھے ہی نہیں ہیں۔ خاص طور پر کبرا خان اپنے باپ سے جب ملنے آتی ہے وہ منظر، اور جس منظر میں صبا پرویز اور سہیل احمد کئی برس بعد ملتے ہیں، یا پھر جس منظر میں آصف رضا میر کو گرفتار کیا جاتا ہے، یہ مناظر جتنے جاندار ہونے چاہیے تھے اتنے ہی بے جان ہیں اور فریم سے آؤٹ بھی ہیں۔ حالانکہ مکالمے بہتر ہیں، صبا پرویز کے اس کے باپ کے ساتھ بھی مکالمے ہونے چاہیے تھے۔ آصف رضا میر کی گرفتاری والا سین گزشتہ سین کی مناسبت سے رات میں ہی فلمایا جاتا تو خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا۔ آصف رضا میر کو ایک نامی گرامی پیر دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے مرید فلم سے اس طرح سے غائب ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ان خامیوں کی نشاندہی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ شعبہ معیاری نہیں۔ دراصل خلیل الرحمن کا قمر کا جو نام ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ان سے فلم میں بہتر سے بہتر کی توقع رکھتے ہیں۔ ہلکے پھلکے تربیہ مناظر اور مکالمے بھی فلم کی جو ان کے لکھے گئے جو مکالمے ہیں وہ فلم کی جان ہے۔ خاص طور پر جب ہمایوں اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں میں کتنے سال کا ہوں، تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو جتنے بھی سال کا ہو اپنے باپ سے چھوٹا ہی ہے وغیرہ، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا لکھا ہوا ایک تربیہ شعر، جہاں تم کو رکھا ہے وہاں ہارٹ ہوتا ہے، محبت سائنس ہوتی ہے، بشرنا آرٹ ہوتا ہے بھی سب پر بھاری ہے، اور ساری دنیا میں زبان زد عام ہو چکا ہے۔ اور یہ بلا شبہ اس فلم کی بلاثر کامیابی میں اس اکلوتے شعر کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ موسیقی اور نغمات۔ فلم میں 4 گیت شامل ہیں جن کی دھنیں عدنان ڈھول، ساز سلطان اور شانی ارشد نے کمپوز کی ہیں، جو بلا شبہ پنجابی کلچر فلم کے لحاظ سے بہترین ہیں۔ فلم میں منگنی والے گیت کی دھن بہت قدیم اور کئی مرتبہ کی دہرائی ہوئی ہے، جسے نئے آرکیسٹرا پر کمپوز کیا گیا ہے اور بہت خوب کیا گیا ہے۔
گمراہ خان کے اوپر اگر ایک فلمی طرز کا ٹریجڈی گیت ذوالفقار علی کی کمپوزیشن میں شامل کر لیا جاتا تو مزہ دوبالا ہو جاتا۔ موجودہ نغمات کو جسٹن بیبیز، پیٹ برادرز، میشا شفیع، شانی ارشد اور ریشم فیض بھٹہ نے اپنی آوازوں کے جادو سے جگایا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر فلم کے ٹریلر میں جس گیت جٹ آ گیا ہے کی بازگشت بار بار سنائی دیتی تھی وہ فلم میں شامل نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی ایک بھی گلوکار کی آواز ہمایوں سعید پر فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی۔ اگر ہمایوں پر اڈت نارائن، سونو نگم یا تحسین جاوید کی آوازیں لے لی جاتی تو بہتر ہوتا، اور دوم یہ کہ موجودہ گیتوں پر ہمایوں کی لپسنگ بھی بالکل بھی مناسب نہیں تھی، محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ گانا گا رہے ہیں۔ فلم پنجاب نہیں جاؤں گی کے دو گیتوں رب رکھا اور میں تیرے نال رہنا کو بھی فلم میں شامل کیا گیا ہے۔ فلم کی پس پردہ موسیقی بہت کمزور ہے جس نے منظر نامے کا ساتھ بالکل بھی نہیں دیا۔ رقص اور آرٹ کے شعبے کی طرف آتے ہیں تو شعبہ رقص میں انڈین کوریوگرافر راجیو سوری کا نام درج ہے، جن کا کام بہت بہتر ہے۔ تمام گانے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمایوں اور مہوش حیات سے اور ان کے ساتھیوں سے بہت اچھے جو ہے رقص کوریوگراف کرائے۔ خاص طور پر جو شادی والا گیت ہے وہ بہت اچھا کوریوگراف ہے۔ آرٹ کا شعبہ تمام تر رعنائیوں کے ساتھ موجود ہے۔ نور محل کے ساتھ دیگر عمارتوں کی جو تزئین و آرائش کی گئی ہے وہ خوبصورت ہے۔ کرداروں کی مناسبت سے ان کے ملبوسات اور جیولری بہت نفاست سے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ تدوین اور سطح بندی کی شعبے کی طرف چلتے ہیں جناب، تو رضوان AQ نے منظرنامے میں موجود جمپس کو بار بار دور کرنے کی کوشش کی، بلکہ بھرپور کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی رہے۔ رقص اور فائٹنگ کی کٹنگ سے لے کر منظرنامے کے دورانیے کو انہوں نے بہت خیال رکھا۔ شارپ امیج کی پوسٹ پروڈکشن نے ہر منظر میں اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ چند مناظر میں جہاں ساؤنڈ کو خالص پاکستانی اور انڈین فلموں کی طرح کم یا زیادہ کرنا تھا اس کا خیال نہیں رکھ سکے، جس کا ہونا بہت ضروری تھا، اور یہ فلم کا ایک بہت بڑا مائنس پوائنٹ ہے۔ عکاسی کی شعبے کی طرف آتے ہیں تو جناب یہ اس فلم کا سب سے دیدہ زیب، جاذب نظر اور نہایت تازہ دم شعبہ ہونے کے باوجود فلم کا سب سے کمزور شعبہ ہے۔ حالانکہ 2 عدد غیر ملکی عالمی شہرت یافتہ اور 1 عدد برطانوی نژاد پاکستانی عکاس کی خدمات اس فلم میں شامل ہیں، لیکن یہ تینوں مل کر بھی اس فلم کو مکمل طور پر فلمی انداز میں فلمانے میں ناکام رہے ہیں۔ ایک تو پوری فلم میں کیمرہ کرداروں کے قد سے نیچے رکھا گیا، جس کی وجہ سے تمام کردار قدرے ترچھے محسوس ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سے ڈرامائی مناظر میں کیمرے کے اینگل اور کرداروں کے فیس ایکسپریشن کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا، اور ان کے کلوز اپ بالکل بھی صحیح نہیں لیے گئے۔ اس لیے اگر ان غیر ملکی کیمرہ مینز کے ساتھ کسی خالص جونیئر یا سینئر پاکستانی یا انڈین کیمرہ مین کو بھی شامل کر لیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ عکاس کی کمزوری کی وجہ سے بھی خلیل الرحمن قمر صاحب کا لکھا ہوا منظرنامہ دب کے رہ گیا ہے۔ شعبہ اداکاری کی بات کرتے ہیں تو اس شعبے میں مہوش اور ہمایوں نے اپنے فینس کو ایک بار پھر ہلا کے رکھ دیا ہے۔ دونوں نے ہر منظر میں جم کر اداکاری کی۔ اگر عکاس ان کے کلوز اپ لے لیتا تو ان کا کام اور بھی نکھر کر سامنے آ جاتا۔ ان کے علاوہ اس فلم میں جتنے بھی ملکی اور غیر ملکی آرٹسٹ شامل ہیں سب نے ہی اپنی اپنی جگہ بہترین کام کیا ہے، جن میں ایسے پاکستانی اداکار بھی شامل ہیں جنہوں نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں میں بھی کام کیا ہوا ہے، جن کی اپنی فین فالوئنگ دنیا بھر میں موجود ہے، اور ہر منظر میں کوئی نہ کوئی ایسا کردار، ایسا فنکار نظر آیا جو فلم بینوں کو ملٹی پلیکس سینما گھروں میں لانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ آصف رضا میر کے کردار کو ابھارنا چاہیے تھا فلم بینوں کو، اور اس کے علاوہ فلم بینوں کی عمومی رائے یہ ہے کہ احمد بٹ کی جگہ گوہر رشید کا انتخاب مکمل طور پر غلط ثابت ہوا، یعنی کہ اگر گوہر کی جگہ احمد کو ہی لیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ حالانکہ کام انہوں نے اچھا کیا ہے، لیکن فلم بینوں کے مزاج پر پورا نہیں اترتا۔ آخر میں آتے ہیں جناب ہم ہدایت کاری کے شعبے کی جانب، تو جناب جوانی پھر نہیں آنی پارٹ 2 اور پنجاب نہیں جاؤں گی جیسی بلاک بسٹر فلمیں، شاہکار فلمیں دینے کے بعد ندیم بیگ اس فلم میں بطور ہدایت کار صرف 50% کامیاب رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام شعبے جو ہم نے پہلے بیان کیے آپ تمام نے وہ سن لیے ہوں گے اور آپ وجہ جان چکے ہوں گے، لیکن چونکہ فلم سازوں نے اس فلم کی تکمیل کے دوران فلم بینوں کی نبض پر ہاتھ رکھے رہا، اس لیے وہ 100% کامیاب بھی ہو گئے۔ جیسا کہ ہم نے منظرنامے کے شعبے میں کہا کہ وہ اس فلم میں متعدد جھول اور جم چھوڑ گئے، اور شعبہ عکاسی میں جو کام ان کی سابقہ فلموں کا خاصہ رہا وہ اس فلم میں نظر نہ آیا۔
جن کا ذکر ہم نے عکاسی کے شعبے میں بھی کیا۔ اور ندیم بیگ کی سب سے بڑی کامیابی اس فلم کی میں یہ بھی ہے کہ کرونا وبا کے دوران بار بار عکس بندی اور فلم کا شیڈول ڈسٹرب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک ایسی مرچ مسالے سے آراستہ فلم بنائی ہے کہ ملکی سینما گھر تو دور کی بات، غیر ملکی سینما گھروں میں بھی یہ فلم مسلسل رش لے رہی ہے۔ اور اس کے ہمراہ انگریزی فلم تھور کے علاوہ 3 ادر انڈین فلمیں بھی ساتھ ہی ریلیز ہوئیں، لیکن ندیم بیگ کی لندن نہیں جاؤں گا نے سب کو مات دے دی۔ کرونا پینڈیمک نے دنیا بھر کی فلموں کی طرح اس فلم کو بھی خاصا متاثر کیا۔ تبھی ایک اس فلم میں فلمائے گئے مناظر میں پہنے گئے ملبوسات بعد میں بھی جو ہے نظر آئے، اور ملبوسات کے فلم کے اختتامی مناظر میں نظر آنے کے ساتھ ساتھ اور تو اور ہمایوں سعید کے ہاتھ میں منگنی کے موقع پر جو امام دامن باندھا گیا تھا وہ ان کے لندن سے واپسی پر بھی بندھا ہوا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سین پہلے ہی فلما لیا گیا تھا اور پھر اس کو بعد میں فلم میں ایڈٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال حرف آخر کے طور پر ہم یہ کہیں گے فلم لندن نہیں جاؤں گا ایک ہلکی پھلکی تفریحی رومانوی فلم ہے جسے 2 سے 3 بار آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہماری رائے ہے، لیکن اس فلم کی جو بزنس ہے اور جو فین فالوئنگ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فلم بین اس کو 2 یا سے 3 بار نہیں بلکہ 2-3 درجن بار دیکھ چکے ہیں اور بار بار دیکھنے آ رہے ہیں۔ شکریہ۔